مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رب تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رب تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کتاب ہدایت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قرب میں وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے میری ذات پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ کوشش کیجئے، رمضان المبارک کی پربہار ساعتیں ہیں یا لمحات ہیں اور مبارک ایام ہیں، مبارک راتیں ہیں، اور جہاں ہم دیگر عبادات بجا لاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں، صدقات و خیرات، وہاں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کے لیے باقاعدہ ٹائم فکس کیجئے، اور صرف رمضان ہی نہیں بلکہ اس کو پورا دوام کے ساتھ پورا سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کو اپنا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ اس کثرت کی برکت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں قرب نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور وہ فرما بردار امتی کہ جس کے لیے کیا انعامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں۔ جو اللہ کا ایسا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری والے کام کرنے والا بن جاتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی انعامات ہیں، دنیا میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کے لیے انعامات اور بشارتیں ہیں۔ ہم سب کو ایک فرما بردار امتی کی حیثیت سے زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اطاعت اور فرما برداری پر جو انعامات رکھے ہیں، جو بشارتیں دی ہیں، ان انعامات کو بھی ہم حاصل کر سکیں، اور اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اطاعت والے اور فرما بردار بندے بن سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے متعلق ارشادات فرمائے ہیں۔ بطور خاص ایمان والوں کو بھی فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر یہ انعامات بھی عطا فرمائے ہیں کہ جو شخص جب تک اتباع رسول میں داخل نہیں ہو جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کا پٹا گویا کہ اپنے گلے میں نہیں ڈال لیتا، اس وقت تک وہ آدمی اللہ کا بھی
پیارا اور محبوب نہیں بن سکتا۔ اگرچہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سیرت میں، کردار میں، اقوال میں، افعال میں، اگر وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا ہے یا اتباع کی طرف نہیں آتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مجھے صرف انہی اعمال کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ بھی پسند فرمائے گا یا میں اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاؤں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ارشاد ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو پہلے میری اتباع میں آ جاؤ، پہلے میری اتباع اور فرما برداری میں آ جاؤ۔ یحببکم اللہ، ابھی تو تمہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب تم اتباع رسول میں داخل ہو جاؤ گے، فرما برداری کے اعمال میں داخل ہو جاؤ گے، حضور علیہ السلام کے مطیع اور متبع بن جاؤ گے، تو پھر اللہ خود یہ اعلان فرمائے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور کیسی محبت؟ جب اللہ محبت فرماتا ہے کسی سے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ کچھ لوگ مدینہ پاک کے اندر ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں دین کی طرف جو بلاتے ہیں تو یہ اللہ کے دین کی طرف ہی تو راغب کرتے ہیں، اور ہم پہلے سے ہی اللہ کی محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے۔ یہود میں سے کچھ نے کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جواب میں قرآن پاک کے اندر یہ آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، پہلے میری اتباع میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، پھر تمہیں بولنا نہیں پڑے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ خود بشارتیں دے گا اللہ تم سے محبت فرماتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی منچن کے ناظرین بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، بندوں سے فرمائے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ محبوب کہہ دے کہ میں محب سے محبت کرتا ہوں، یہ بہت بڑی کامیابی کی نشانی ہے، کامیابی کی علامت ہے، بلکہ یقینی کیفیت ہے۔ ہم سب یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر جب وہاں سے ہو جائے کہ یہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہاں سے اعلان ہو جائے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کو علم پکڑایا گیا، پرچم ان کے ہاتھ میں دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ کل اس کے ہاتھ میں یہ پرچم جھنڈا دیا جائے گا جو
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو ہر صحابی نے گویا کہ یہ تمنا کی، ساری زندگی ہوگی یہ دعوے ہم کرتے رہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر آج کی بشارت کچھ نرالی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ کلمات ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں گے اور محبت فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کی تمنا ہوئی، کاش یہ مجھے مل جائے، کاش یہ مجھے مل جائے۔ لیکن صبح بارگاہ رسالت کی زبان پر جب وہ فرمان سننے کے لیے سب حاضر ہوئے تو حضور فرماتے عین علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ عطا فرمایا گیا۔ بلا شبہ سارے صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ بشارتیں تو ان کو ویسے ہی بہت زیادہ قرآن میں بھی بالعموم صحابہ کے لیے ہیں اور احادیث طیبہ میں بھی ہیں، لیکن اس دن بھی سارے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہمیں مل جائے، یہ پرچم مجھے مل جائے، کیونکہ یہاں سے بطور خاص سند اس کے نام سے مل رہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو مدشان کے ناظرین، بات یہی عرض کرنا تھی کہ جب ہم اتباع رسول میں ایسے آ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہم سے محبت فرمائیں گے، اور اللہ جس سے محبت فرمائے اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سچی اتباع نصیب کرے، سچی اطاعت کی دولت ہمیں نصیب کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ محمد 26ویں پارے میں سورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال تم ضائع مت کرو، اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ 3 چیزوں کا حکم ہے، اطاعت اللہ، اطاعت رسول اور اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا۔ لیکن یہ جو 7 اعمال کا ضیاع بتایا گیا ہے، کیا ایمان لانے کے بعد بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ جی ہاں، کچھ ایسے اعمال ہیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم غور کریں کس طرح اعمال ضائع ہوں گے تو قرآن نے کتنی ایسی مثالیں دی ہیں جن میں واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ ان وجوہات سے اعمال لوگوں کے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایمان کے بعد کفر میں چلا جائے، اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، سب کچھ ختم پچھلا۔ جیسے ایمان لانا کفر کی لعنتیں ختم کر دیتا ہے، کفر کی سارے شر اس سے دور کر دیتا ہے، اور یہ ایمان لانا ہی یہ نیکی ایسی ہے کہ کفر کی نافرمانیاں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان وہ کفارہ بن جاتا ہے جو کچھ ماں قبل کر کے آیا، ہجرت کفارہ بنتی ہے جو کچھ ماں قبل ہوا، اور بھی کئی اعمال ہیں جو کفارے بنتے، یعنی گناہوں کی معافی کا سبب بنتے۔ اسی طرح ناظرین، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ہمارے اعمال کو تباہ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی خرابی کہ انسان ایمان لانے کے بعد اگر کفر میں چلا گیا، ایمان لانے کے بعد
مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، الامان الحفیظ، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان فرما بردار بن جائے۔ وہ کسی امتی کو فرما بردار امتی نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان پر انعامات بہت ہیں، وہ کامیابی کے انعامات ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، اعلی اعلی مقام انہیں جنت میں عطا کیے جائیں گے۔ لیکن یہ کھلا دشمن یہ دشمنی کیسے نکالتا ہے؟ انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹاتا ہے، اور اس نے خود ہی شیطان نے یہ اعلان کیا ہوا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ جب اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا، دھتکار دیا، تو یہ شیطان خود اس نے کہا، اللہ سے کہنے لگا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ میں ان کی سیدھی طرف سے آؤں گا، میں ان کی پیچھے طرف سے آؤں گا، میں ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، میں ان کی بائیں طرف سے آؤں گا۔ یہ شیطان نہیں کہا ہے کہ میں اس طرح لوگوں کو ورگلاؤں گا۔ تو اول اس کی کوشش کہ ایمان لایا، ایمان ختم کرو، کفر کی طرف لے کر جاؤ، مرتد اس کو بنا دو معاذ اللہ۔ اور جو مرتد ہو گیا، قرآن مجید فرقان حمید میں اس مرتد کی سزا کو کیسے قرآن بیان کر رہا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہوا، دین سے مرتد ہوا یا دین سے مرتد ہو جائے، پھر کافر ہی مرا، یعنی اسی پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اعمال دنیا اور اعمال آخرت سب برباد، اور وہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دوسری آیت میں فرمائے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو پہلا عمل تو یہ اعمال کی تباہی کے لیے کہ وہ آدمی کے ایمان کو ہی شیطان معاذ اللہ ضائع کر دے تو ساری نیکیاں تباہ و برباد۔ اب ایمان ہے، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، لیکن شیطان پھر اس کے اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ پہلا ایمان، پھر اعمال۔ شیطان کا وار اس پہ نہیں چلا، اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، یہ اعمال کر لیے، شیطان روکتا رہا لیکن وہ نہ رکے۔ اب کیا کرتا ہے شیطان؟ اب شیطان یہ کرتا ہے کہ اس کے اعمال برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے برباد کرتا ہے؟ ریاکاری میں اسے ڈال دیتا ہے، دکھلاوے میں ڈال دیتا ہے۔ صدقہ دیا ہے تو جس کو صدقہ دیا اگر اس کو اذیت ایسے پہنچا دی، احسان جتلا دیا، یہ اعمال کے ضائع ہونے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ منشر کے ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے ایمان والو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر یا اذیت پہنچا کر، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ہم نے کسی کی مدد کی ہے تو یہ اللہ کی توفیق جانیے۔ آج اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ ہمیں اوپر والا ہاتھ کہا گیا اور اوپر والے ہاتھوں کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ اوپر والا ہاتھ دیا ہے، نیچے والی محتاجی سے بچا لیا ہے۔ یہ کیا کم انعام ہے اللہ کا؟ اور جس رب نے ہمیں دیا وہ رب مالک ہو کر، وہ رب رازق ہو کر، وہی رب ہم سے فرماتا ہے
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں متقین لوگ، میرے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی اللہ کا ہی دیا تھا، ہم نے آگے دے دیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ اللہ کے اس دیے ہوئے پر ہم احسان جتلا کر ہم اپنے اعمال کو برباد کرنے والے بن جائیں، ایسا نہ ہو۔ احسان جتلانا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ تکلیف دینا صدقہ دے کر، ارے دیکھو آج بڑی باتیں کرنے والے، ان کی بیٹی کی شادی میں نے کرائی تھی، بیٹا مشکل میں تھا، نوکری میں نے لگوائی، آج میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تمہاری اتنی بڑی نیکی تھی جس کو تھوڑے سے غصے یا تھوڑی سی لذت لینے کے لیے لوگوں میں اپنی شہرت کرنے کے لیے ضائع کر دی، تو مت کیجیے ایسے اعمال، نیکیوں کو ضائع مت کیجیے۔ یہاں میں ان سے بھی کہوں گا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا تعاون کیا ہو، ان کے شکر گزار بن کے رہنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ مقابل میں آ کر لڑائی جھگڑے کی کوئی ایسی فضا اور کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں بن سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا کیسے شکر گزار بنے؟ ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان کا شکریہ ادا کریں۔ دینے والوں کو یہ تمنا نہ ہو کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے، وہ قرآن کی آیت پر نظر رکھیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم اللہ کی محبت میں یہ کھلاتے پلاتے ہیں، یہ دیتے ہیں، اور یہ تمہیں کھلانا ہمارا یہ اللہ کے لیے ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی تھینک یو نہیں چاہیے، کوئی جزا نہیں چاہیے، کوئی بدل نہیں چاہیے۔ یہ دینے والوں کی نیت ہو، یہ دینے والوں کا ذہن ہو، اور قلب میں ایسی چیزوں کی حاضری ہو، اور جن کو دیا جا رہا ہے وہ ان کے شکر گزار بن جائیں، ان کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں، آپس میں محبتیں قائم رکھنے والے بن جائیں۔ تو ایک فرما بردار امتی کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی چیزوں کی تعلیمات فرمائی، اعمال کی بربادی کچھ اور چیزوں میں بھی ہے، اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں، انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے، اور کون کون سے اعمال ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تاکہ ہم نیکیوں کو بچا لیں، ذخیرہ کر لیں آخرت کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم آخرت میں جائیں تو ہماری نیکیاں وہ ختم ہوئی ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کو کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، یعنی وہ بھی میری اتباع میں ہی ہوتے، میری اطاعت اور فرما برداری والے کام ہی کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، لیکن وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دین کے مبلغ ہوں گے، دین محمدی کا پرچار کریں گے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ فرمائیں گے، اور پھر بالآخر ان کا مزار پر انوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما ہے اس میں ان کے لیے جگہ باقی ہے، بالآخر وہ وہاں تدفین ہوں گے، وہاں ان کا مزار بھی وہی بنے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ فرما رہے ہیں، موسیٰ میری اطاعت کرتے اگر وہ بھی ہوتے، عیسیٰ وہ اس دین کے ہی مبلغ بن کے آئیں گے، حالانکہ نبی ہے لیکن اس دین کے لیے مبلغ بن کے دنیا میں
आसमानों से नुज़ूल फरमाएंगे। तो एक उम्मती के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इताअत और फर्माबरदारी को अपने ऊपर नाफिज कर लें। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक हमारी ज़ाहिरी सूरत और एक हमारी सीरत, या एक ज़ाहिरी आमाल और दूसरे बातनी आमाल। काश ऐसा हो जाए कि ज़ाहिर सूरत में हो या अक़वाल में हो, हमारे अक़वाल, हमारी बातें अक़वाल मुस्तफ़ा के ताबे बन जाए, हमारे अफ़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अफ़ाल के ताबे बन जाए, हमारी सीरत ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताबे बन जाए। जिंदगी का कौन सा ऐसा पहलू है जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद ना हो, रहनुमाई मौजूद ना हो, और बिलफेल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां वो अमल करके ना दिखाया हो। कौन सा ऐसा मामला है? कौन सा ऐसा मामला है? हर जिंदगी के बाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हमारे पास मौजूद है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताअनी दखल अल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की जन्नत में दाखिल हो जाए। व मन असानी फ़क़द अबा, और जिसने नाफरमानी की बेशक उसने इनकार किया, वो मुनकिर हुआ। एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए अहकामात के ताबे ना बन जाए। वो कामिल मोमिन ही नहीं है, वो इत्तिबा वाला मोमिन ही नहीं बनता जब तक उसकी ख्वाहिशात प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिशात के ताबे नहीं हो जाती। वो इताअत और फर्माबरदारी वाले काम ऐसे नहीं करने लग जाता। तो इसलिए मुझे आपको सबको कोशिश यही करनी चाहिए। हम सहाबा की जिंदगियों को वाक़यात पढ़ते हैं तो कोई किसी जगह ऊँटनी को चक्कर दिला रहे हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कहते मुझे नहीं पता क्या, बस मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपनी ऊँटनी को चक्कर दिया था, वो अदा को अदा कर रहा हूँ। कोई वुज़ू करते हैं तो वुज़ू में उन बातों का तज़किरा करते हैं। नमाज, हमें हर चीज़ में इत्तिबा इताअत का हुक्म दिया गया है, और इसलिए कुरान में फरमाया मैं युतिई रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल का मुती बन जाए, इताअत करने वाला बन जाए, वो ऐसे अल्लाह की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की, वो अल्लाह का फर्माबरदार बंदा बन जाता है। हमें चाहिए कि हम फर्माबरदार उम्मती होने की हैसियत से अपनी जिंदगी को गुजारें। हमारी सूरत हो या हमारी सीरत, इसको हम देख लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल अक़वाल के मुताबिक है या नहीं है, इसको हमें देखना चाहिए। जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमें बहुत सी चीज़ें खुद अपने अंदर भी नज़र आएंगी कि ये अफ़ाल फर्माबरदारी वाले और ये नाफरमानी वाले। फिर आदमी गुनाह से भी बचेगा, फिर झूठ से भी बचेगा, अमानत में ख़यानत करने से भी बचेगा, बद नज़री से भी बचेगा, अपने माँ बाप को सताने से भी बचेगा, अपने घर वालों के साथ कोई उनकी हक तलफियाँ करने से बचेगा, पड़ोसियों का भी ख्याल रखेगा, साथियों का भी ख्याल रखेगा। उसकी तिजारत होगी तो पाक साफ होगी, वो सूद से भी बचेगा, वो झूठ से भी बचेगा, वो जुए की लानत से भी बचेगा, वो शराब से भी बचेगा। जब उसका ज़िंदगी का एक निसाब ही ऐसा खूबसूरत बन जाएगा, क्योंकि उसने अपना निसाब खुद ही तजवीज़ किया है और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक तजवीज़ किया है कि मेरी सूरत हो या मेरी सीरत हो। गोया किसी शायर ने कहा, जो मुझे देखे उससे दीदार आपका हो जाए, यानी वो सूरत में भी हो और सीरत में भी हो। अफ़्व दरगुजर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, लोगों के साथ अच्छाई के साथ पेश आना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। अच्छों के साथ अच्छे तो सारे ही रहते हैं, ए काश
کسی بدی اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے ہم سب بن جائیں تو یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، یہ معاشرہ سنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، فرمانبردار امتی کے لیے انعام کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اسے اپنے انعام یافتہ نبیوں کے ساتھ ان کی معیت ملے گی قیامت جنت میں، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ کن کو ملیں گے ناظرین؟ یہ ان کو ملیں گے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداری والے کام کرنے والا جو بن گیا، اسے یہ بشارت عطا فرمائی۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح صحابہ کرام علیہ مردوان کی زندگیاں، اللہ تعالی ہمیں بھی ویسے ہی اپنے ایمان اور اعمال ایسے ہی بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کعبہ آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، ریاکاری دکھلاوے سے مجھے آپ کو سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنا مخلص اور فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی